تو ساری زندگی بھی گزر جائے، یہاں میں کون آپ کون، قدسی و جامی کون، یہاں تو بڑے بڑے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے اور آخر میں عرض یہی کی لا یمکن الثناء کما کانا حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ تو یہاں تو ہر کوئی دم بخود نظر آتا ہے، یہاں لفظ چھوٹے ہیں ان کی ذات بڑی ہے۔ تو جو بھی اس عنوان پہ آیا اللہ اکبر، اس نے اپنی بے بسی کا اظہار کیا۔ ابن حاج نے لکھا ہے کہ فضائل مدینہ کا حصر نہیں ہے، حضور تو حضور رہے نا، جس خاک پہ حضور کے قدم لگے ہیں اس کی مدح و ستائش کرنے بیٹھ جائیں تو اتنے کمال ہیں کہ وہاں زندگیاں بیت جائیں اور ان کے کمالات کا حصر اور شمار نہیں ہے، تو پھر محبوب کی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا۔ لیکن اس کے باوجود یہ ہماری ذمہ داری ہے، مذہبی فریضہ ہے۔ ابن تیمیہ نے لکھا ہے کہ حضور کی مدح کا قیام دین کا قیام ہے۔ وہ کہتا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی مدح کو قائم کرنا دین کو قائم کرنا، اور اگر کسی سے یہ فریضہ رہ گیا اس سے ایک اہم رکن رہ گیا۔ اور آقا کریم علیہ السلام نے اپنی مدح کا خود قیام کیا ہے اور حضور کے اصحاب نے یہ کام انجام دیا۔ حضور کے سامنے مجلسیں سجی ہیں حضور کے ذکر کی، اور حضور کے ذکر کا چراغاں ہوتا رہا ہے، اور آقا کریم نے اس پہ داد و تحسین دی ہے۔ جب کعب بن زہیر کے لیے سخت آرڈر حضور کی جانب سے جاری کر دیے گئے فتح مکہ کے دن، حضور نے کچھ لوگوں کو تو کہا کہ ہاتھ کھڑے کر لیں، اسلحہ پھینک دیں، حرم میں چلے جائیں، ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے لیں، امان مانگ لیں، ان کو معاف کر دیا جائے۔ لیکن کچھ لوگ تھے جن کے بارے میں نام لے لے کے کہا کہ انہیں معافی نہیں ہوگی، اور یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے حضور کی ہجو کہی تھی، حضور کی توہین کی تھی۔ ابن خطل تھا، کہا کہ یہ جہاں بھی ملے اسے قتل کر دو۔ یہ کعبۃ اللہ کے پردے کے اندر چھپ گیا، وہاں سے نکال کے قتل کیا گیا۔ ان میں ایک نام کعب بن زہیر کا تھا۔ حضور نے فرمایا من لقی منکم کعب بن زہیر فلیقتلہ، تم میں سے اگر کسی کو کعب بن زہیر مل جائے تو اسے چھوڑنا نہیں، قتل کر دینا۔ اسے جب پتہ چلا ابن خطل بھی مارا گیا ہے، خیر میری بھی نہیں ہے، تو یہ بھاگ گیا مکہ چھوڑ کے فتح مکہ کے دن۔ اس کے بھائی نے اس کو خط لکھا، کتنی دیر تک چھپتا پھرے گا؟ حضور کے غلام تو کائنات کے گوشے گوشے میں پھیل رہے ہیں، کہاں بھاگ جائے گا؟ وہ تجھے بھاگنے نہیں دیں گے۔ گلی گلی میری یاد بچھی ہے، پیارے رستہ دیکھ کے چل۔ گلی گلی میری یاد بچھی ہے، پیارے رستہ دیکھ کے چل۔ مجھ سے اتنی وحشت ہے تو میری حدوں سے دور نکل۔ کدھر جائے گا؟ کہا کہ ایک دن تو پکڑا جائے گا اور تجھے تہہ تیغ کر دیا جائے گا۔ تو اس نے کہا پھر؟ کہا ایک ہی راستہ ہے۔ کسی طرح حضور کے غلاموں کی نظروں سے بچتا ہوا حضور تک پہنچ جا اور حضور کے سامنے معافی کا طلبگار ہو جا۔ مجھے امید ہے رحمت للعالمین معاف کر دیں گے، لیکن کسی غلام نے دیکھ لیا تو چھوڑا نہیں جائے گا۔ رات کی تنہائیوں میں چھپتا چھپتا وہ مدینۃ المنورہ پہنچا۔ حضور یہاں سے مراجعت فرما چکے تھے مدینۃ المنورہ۔ رات کہیں اس نے گزاری، جب صبح کا وقت ہوا حضور آئے تو یہ بھی چہرے پہ چادر اوڑے بکل ماری ہے اور حضور کی خدمت میں آ گیا اور عرض کرتا ہے حضور اگر کعب کو ڈھونڈ لائیں تو اسے معاف کر دیں گے۔ خیال تھا کہ اگر کوئی مجھے ایسا سلسلہ ملے تو میں کہوں کہ میں ہی ہوں، اور اگر سختی ہو تو پھر میں کسی جانب کھسک جاؤں گا۔ تو چہرے پہ بکل ماری اور حضور کے سامنے آیا اور کہا کعب کو ڈھونڈ لائیں تو معافی ہو جائے گی۔ میرے آقا مسکرا کے بولے تو آ گیا ہے، میں نے معاف کر دیا۔ اللہ اکبر! کوئی اتنا کریم بھی ہوتا ہے؟ تو کہا جا تجھے میں نے معاف کر دیا۔ تو کعب کو تو توقع نہیں تھی کہ اتنی جلدی کرم ہوگا۔ اس نے کہا حضور میں اس زبان سے آپ کی ہجو بولتا تھا، اب اس زبان سے آپ کی مدح کہنا چاہتا ہوں۔
جرم یہی تھا جس جرم کی پاداش میں یہ اس کے لیے آرڈر دیے گئے تھے. تو کہا حضور میں اب مدح بولنا چاہتا ہوں. حضور فرمایا ذرا ٹھہر جاؤ. ممبر پچ گیا. اتنی دیر میں صحابہ بھی آ گئے, مجمع لگ گیا. اب کعب ممبر پہ جلوہ فراز ہوتے ہیں. اللہ اکبر. جو ساری زندگی ہجب کرتا رہا, آج اس کے سینے میں حضور کی محبت جاگی, حضور کا پیار ملا تو ایمان کا چراغاں ہو گیا. اور ابھی کھڑا ہو کے کہتا ہے حضور ابھی میں کچھ بولنا چاہتا ہوں. فرمایا ٹھیک ہے کھڑے ہو جاؤ. تو کعب کھڑے ہوئے اور کیا بولتے ہیں, قصیدہ بانت سعاد, یہ معروف عربی کا قصیدہ ہے, یہ حضرت کعب کا ہی ہے. تو یہ برجستہ انہوں نے حضور کی بارگاہ میں یہ نعتیہ کلام کہا. کیا کہا؟ اتیت عند رسول اللہ معتذرا والعذر عند رسول اللہ مقبول. لوگوں میں معافی مانگنے آیا تھا, مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ اتنی جلدی معاف کر دیا جاؤں گا, اور یہاں عذر ایسے قبول ہوتے ہیں. اس کا اگلا شعر دیکھیے, ان الرسول لنور یستضاء بہ محند سیف من سیوف الہند مسلول. بغیر شک کے یقیناً بلا شبہ اللہ کے نبی نور ہیں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ جو ابھی ایمان لایا, نہ درس نظامی پڑھا, نہ کسی مدرسے میں گیا, نہ چلا کاٹا, نہ سے روزہ لگایا, نہ اس نے کسی جو ہے وہ کسی کی صحبت کے اندر وقت گزارا, نہ گشت کیا, نہ لوٹے بھرے, نہ محنت کی. ابھی ایمان لایا, ابھی اندر چراغاں ہوا, چہرہ رسول دیکھا تو بے ساختہ پکار اٹھا, ان الرسول لنور. یہ یہاں تین تاکیدیں, ان حرف تاکید ہے, نور کے اوپر لام تاکید کے لیے ہے, اور یہ جملہ اسمیہ ہے, اور جملہ اسمیہ بھی محل تاکید میں ہوتا ہے. تو تین تاکیدیں, یقیناً بغیر کسی شبے کے, بغیر کسی شک کے اللہ کا رسول نور ہے. کیسا نور؟ یستضاء بہ محند, جو خود تو چمکدار ہے ہی ہے, جس سے اور بھی چمک پاتے ہیں. اسی کا ترجمہ میرے امام نے کیا تھا, چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. ان الرسول لنور یستضاء بہ محند سیف من سیوف الہند مسلول. ہندوستان کے لوہے کی تنی ہوئی تلوار ہے. ہندوستان کا لوہا صلابت میں, سختی میں بڑا مشہور تھا. تو اس نے کہا کہ ہندوستان کے لوہے کی تنی ہوئی تلوار. تو اللہ کے محبوب نے اصلاح دی, فرمایا نہیں, مجھے ہندوستان کے لوہے کی تلوار نہ کہو, بلکہ سیف من سیوف اللہ مسلول, مجھے اللہ کی تلوار کہو. نعت میں اصلاح دینے کا آغاز میرے حضور نے خود فرمایا. اور یہاں ایک اور بات, جملہ اولا میں اصلاح نہیں دی, ان الرسول لنور, یہاں اصلاح نہیں دی چونکہ یہاں اصلاح کی ضرورت نہیں تھی. اور دوسری جگہ اصلاح کی ضرورت تھی, جہاں اصلاح حضور نے دی, کہا مجھے ہندوستان کے لوہے کی تلوار نہ کہو, مجھے اللہ کی تلوار کہو. اب یہاں ایک باریک نکتہ آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں, اور وہ یہ کہ ہندوستان کے لوہے کی تلوار کہنا اس کی صلابت کی وجہ سے تھا, اس میں کوئی اہانت نہیں تھی. کہا جا سکتا تھا چونکہ تشبیہ دی جاتی ہے کسی خاص وجہ سے, اور وہ وجہ تھی صلابت. تو صلابت تلوار کا حسن ہے, جتنا لوہا سخت ہوگا اتنی تلوار کی کاٹ زیادہ ہوگی. تو تلوار کی